معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حضور نے خود حدیث پاک میں کسی جگہ پہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں گیا، مجھے معراج ہوئی، میں وہاں گیا اور میں نے یہاں سے سفر شروع کیا، وہاں تک گیا، وہاں سے گیا تو پھر اوپر گیا۔ کسی جگہ پر یہ الفاظ، یہ صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ جہاں پر بھی ذکر ہوا اور سب سے بڑا ذکر جو یہاں اس آیت کریمہ میں ہوا، اس میں رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب ذرا محبت سے ترجمہ سنیں، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر عظمت کتنی ہے۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، تم جتنے مرضی الزام لگاتے رہو، تم جتنے مرضی انکار کرتے رہو، تم جتنا مرضی میرے نبی سے اختلاف کرتے رہو، یاد رکھو کہ جس ذات نے اس محبوب کو معراج کروائی وہ پاک ذات ہے۔ اور جو ذات پاک ہے، جو ذات رب ہے، جو ذات مالک ہے، جو ذات خالق ہے، اس سبحان نے کیا کیا؟ اسرا، وہ لے گیا۔ آپ کے محلے میں ایک بندہ ہو نا غریب، صبح اٹھ کے آپ سے کہے کہ میں پورے مہینے سے غائب تھا، یہاں نہیں تھا، میری آپ سے ملاقات نہیں، اصل میں اس پورے مہینے میں پوری دنیا کے ممالک کی سیر کر کے آیا ہوں، تو آپ اسے سر سے پیروں تک دیکھیں گے۔ تم سیر کر کے آئے ہو ایک مہینے میں پوری دنیا کی، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس پیسہ، نہ تمہارا کوئی ویزا، نہ تمہارا کوئی پاسپورٹ۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ تمہارے پاس کوئی اتنی سیونگ ہو کہ تم اتنا خرچ کر کے پوری دنیا میں گھوم کے آ گئے ایک مہینے میں۔ آپ حیران ہو گئے نا، اور ماننے والی بات نہیں ہے۔ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ مجھے صدر پاکستان اپنے ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے ساری دنیا کی سیر پورے مہینے میں کروائی اور سارے ممالک میں وہ لے کے گئے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولیے نا، آپ کچھ توجہ تو کریں نا، کوئی رسپانس تو کریں، مجھے پتا چلے کہ میں زندہ لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ آپ کو پتا چلا کہ جو صدر ہے، صدر کے ریسورسز ہیں، اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس کی اپروچ یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، لہذا آپ کا منہ بند ہو گیا۔ اب آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر وہ خود جانے کا دعویٰ کرتا تو آپ ہر جگہ پہ اس کو جھٹلاتے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو رب کریم کو پتا تھا کہ وہ بدبخت مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ، وہ منافقین اور آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان میں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو میرے نبی کو جھٹلائیں گے، اور کوئی نہیں مانے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرد، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، یہ کوئی نہیں مانے گا۔ تو میرے رب نے آغاز اس بات سے کیا کہ تمہارے اختلافات بالکل دبے رہ جائیں گے، تم کچھ نہیں بول سکو گے، اس لیے کہ میرا محبوب گیا تو وہ خود نہیں گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جو لے جانے والی ذات ہے وہ تمہارے رب کی ذات ہے جو سبحان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایسا ہوا نا، صبح اٹھ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو ابو جہل بھاگا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے لوگوں کو خراب کرنے کا اور اس سے نبی سے دور کرنے کا اور اسلام سے دور کرنے کا اور بد دل کرنے کا اور بد ظن کرنے کا۔ اور اس نے ٹارگٹ کس کو کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ کہا کہ سب سے زیادہ تو وہ قریب ہے نا، وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، کسی طرح سے بھی کمزور نہیں ہوتا، کسی طرح سے بھی اسلام کو چھوڑتا نہیں، تو سب سے پہلے ٹارگٹ لیا اس کا۔ اور گیا جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو ملا اور کہنے لگا کہ بھائی ایک بات کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے نکل کر بیت المقدس گیا اور پھر واپس بھی آ گیا، پھر آسمانوں پر بھی گیا، پھر جنت دوزخ بھی دیکھی، پھر عرش تک سیر کر کے واپس آیا، تو
اس سے بڑی کوئی جھوٹی بات ہو سکتی ہے؟ ایسے بندے کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے عشق پر بھی قربان جائے، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کو تو کوئی نہیں مان سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہ کہا کس نے ہے؟ کہا وہ جو تمہارا دوست ہے، وہ جو تمہارا نبی ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے. کہا اچھا، اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو پھر اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے.